السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عمران ڈوگر BN TV۔ اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ہمارا آج کا موضوع پچھلے موضوع کی طرح طریقے عدم اعتماد پہ بھی ہے۔ اس میں آپ کو اس ولاگ میں بتاؤں گا کہ طریقے عدم اعتماد میں خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، اپوزیشن کہاں کھڑی ہے، اور اس کے بعد طاقتور حلقوں میں کی طرف سے کون سے ایسے 3 مطالبات ہیں جو وزیر اعظم پاکستان کو پیش کیے گئے، جس پہ نا کی صورت میں پھر طریقے عدم اعتماد پیش ہوئی، اور پھر اس پوری گیم میں تو سب سے بڑا لوزر کون ہے۔ اس والے سے اگر طریقے عدم اعتماد پہ پہلے بات کریں تو آپ سب جانتے ہیں کہ طریقے عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے۔ آئینی اور قانونی ماہرین کے نزدیک اگر تو قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہو اور اس میں یہ قرارداد پیش ہو تو 7 دن کے اندر اندر اسپیکر کو وہ اس پہ کارروائی کرنی ہوتی ہے، اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے، لیکن پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر جو اپوزیشن ہے انہوں نے اس قرارداد کے ساتھ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی بھی ریکوزیشن جمع کرائی ہے، تو اس میں تقریباً کو 21 دن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ پورا ٹائم پروسیس ہے جو مکمل ہوگا۔ اس کے علاوہ OIC وزراء خارجہ کی کانفرنس بھی 23 مارچ کو وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی ہونی ہے، تو اس حوالے سے اس کی بھی تیاریاں جاری ہیں۔ تو 30 مارچ تک آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کا یہ خان صاحب کو ٹائم مل گیا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ٹارگٹ لاک ہو چکا ہے۔ 30 مارچ تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی حکومت کا فیصلہ ہونا ہے کہ انہوں نے رہنا ہے یا جانا ہے، وہ اپنے اقتدار پر براجمان رہیں گے یا ان کی جگہ پر ایک نیا وزیر اعظم آ جائے گا۔ اس والے سے جو ہماری کچھ حلقوں سے بات ہوئی، اس حوالے سے کچھ ادھر ادھر کے اندر کی خبریں آئیں تو پتہ یہ چلا کہ طاقتور حلقوں کی طرف سے 3 مطالبات خان صاحب کو دیے گئے ہیں، پیغام دیا گیا۔ اس میں پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ایک پوسٹ پہ سینئر بندے کی تعیناتی ہے یا اس پہ ایکسٹینشن ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ KP محمود خان کی تبدیلی ہے اور وفاقی کابینہ میں تبدیلی ہے۔ خان صاحب نے اس پہ کوئی کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ میں پیش کر دی گئی۔ اب اس میں تحریک عدم اعتماد کا مستقبل کیا ہوگا، اس حوالے سے خان صاحب نے بھی اس کی تیاری مکمل کی ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو پہلے یہ تھا کہ فلور کراسنگ کے ذریعے جن بندوں نے ووٹ دینا تھا تو وہ ان کو نااہل کرنے کا پروگرام تھا حکومت وقت کا، لیکن اب ان کی کوئی تبدیلی، جو ان کا مائنڈ ہے وہ تبدیل ہوا ہے، تو انہوں نے وہ اب اس چیز پہ سوچ رہے ہیں کہ جو PTI کا باغی گروپ ہے اس کو پارلیمنٹ میں آنے ہی نہ دیا جائے۔ تو اس والے سے اسپیکر صاحب کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جو بھی ممبران ہیں قومی اسمبلی ہیں PTI کے جو باغی گروپ ہیں ان کو پارلیمنٹ میں اس دن نہ آنے دیا جائے۔ تو اس حوالے سے اپوزیشن نے بھی پھر دوبارہ اپنے کارڈ کھیلنے شروع کر دیے ہیں، اور جو اتحادی جماعتیں ہیں تو ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اپوزیشن چودھری شجاعت سے بھی ملے، بعد میں پھر وہ چودھری شجاعت مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی گئے، پھر زرداری کے صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں، پھر وزیر اعظم پاکستان MQM کے دفتر بھی گئے کراچی، وہاں پہ اس کے بعد MQM کی بھی سنا ملاقات ہے 1-2 دن میں آصف علی زرداری سے۔ تو اپوزیشن اگر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ طریقے عدم اعتماد میں اپوزیشن کو 172 ممبران کو پورا کرنا ہے، ان کے پاس اس ٹائم 154-55 کے قریب تعداد ہے، 2 ممبران ان کے باہر ہیں، تو 25-30 کا ایک باغی گروپ ہوگا جو تحریک انصاف میں اگر ان کا ساتھ دیتا ہے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، یا اتحادی ان کا ساتھ دیتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اگر اتحادی پارلیمنٹ میں حکومت کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے کا اعلان کر دیتے ہیں، وہ اسپیکر کو ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں، تو پھر خان صاحب پہ اعتماد کا ووٹ لینا ان کی مجبوری بن جائے گی۔ تو اگر تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پہ کچھ نہیں نکلتا تو ان 20 دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھنے کا اعلان کر دیں، تو اس پہ پھر وزیر اعظم پاکستان پہ یہ بار آئے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ اس کے بعد جو میں اپوزیشن کی حکمت عملی کی بات کروں گا تو اس پورے تناظر میں
کہ اپوزیشن واقعی وزیر اعظم پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اور ان کی جگہ نیا وزیر اعظم لانا چاہتی ہے، یا ان کی بھاگ دوڑ یہ جو ساری ہے ایک اہم پوسٹ پہ کسی بندے کی نئی تعیناتی یا اس پہ ایکسٹینشن پہ ہے؟ تو اس میں میرا تجزیہ تو یہی ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بنیادی طور پر ایک کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہی ہے، مسئلہ پھر وہی اس کی ایک نئی تعیناتی اور اس کی ایکسٹینشن کا ہے۔ یہ خان صاحب پھر دباؤ بڑھا رہے ہیں عدم اعتماد کی صورت میں، اس میں اتحادی جماعتوں کو توڑنے کی صورت میں جو نئے نئے گروپ بن رہے ہیں، تو پریشر اس پہ خان صاحب پہ ہے، وزیر اعظم پاکستان پہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پریشر سے کیسے نکلتے ہیں، کس طرح ٹیکل کرتے ہیں، مطلب وہ تحریک عدم اعتماد کو کیسے ناکام بناتے ہیں، یا پھر جو وہ اس اہم پوسٹ پر اپنے من پسند بندے کی تعیناتی چاہتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ ان 20 دنوں میں یہ فیصلہ ہوگا 30 مارچ تک، تو آگے دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا مستقبل کیا ہے۔ آیا وہ یہ جو ایک قسم کا T20 شروع ہو گیا ہے، اس کو وہ اچھے طریقے سے اختتام کرتے ہیں، اپوزیشن جو ان کو باؤنسر پہ باؤنسر مار رہی ہے وہ اس سے بچ نکلتے ہیں، یا گیند بچ نکلتے ہیں اور گیند کو باؤنڈری سے باہر پھینک دیتے ہیں یا آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اس پورے جو بحران ہے، یہ جو جاری ہے بحران، اس کی سب سے بڑی جو لوزر ہے وہ عوام ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بد امنی ہے، لا قانونیت ہے، مہنگائی ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے، امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، مہنگائی کا سب کو پتہ ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ 2 دن پہلے بھی FCC کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا، صدر عارف علوی صاحب وہاں پہ گئے تھے سبی میں، تو 8 جو نوجوان شہید ہوئے۔ پھر پشاور میں حملہ ہوا، داعش خراسانی نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ حکومت، یہ 3-4 بڑوں کی لڑائی ہیں جس میں اپوزیشن ہے، حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، کسی کو بیج لگ جائیں گے، کوئی اقتدار میں آ جائے گا، وہ نکل جائے گا، لیکن سب سے اہم جو لوزر ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے۔ اس کو سارا جو نتائج ہے وہ عوام کو بھگتنے پڑتے ہیں، مہنگائی کی شکل میں، بد امنی کی شکل میں۔ 25-30 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں مسائل وہیں کے وہیں ہیں، اقتدار کی کرسی کی جنگ ہے، وہ اس کو گرانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، آپس میں اکٹھے ہو کے وہ دوسرے کو گرانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو سارا خمیازہ ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ بحران جو آتا ہے پھر اس کو بڑے اچھے طریقے سے حل کرتی ہیں بیٹھ کے کہ دوبارہ نہ آئے۔ پاکستان میں تقریباً 2-3 سال بعد ایک اہم پوسٹ کی تعیناتی پر ایک بحران جنم لے دیتا ہے، تو پھر اس سے سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کہا تو کسی کو نئے بیج لگ جاتے ہیں، کسی کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے، لیکن وہ جو سیاسی بحران ہوتا ہے اس کی جو خمیازہ ہے وہ ملک کو بھگتنا پڑتا ہے، عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ایک یہ اہم پوسٹ ہے اس کی تعیناتی کے ساری اپوزیشن جماعتیں، پارلیمنٹ، لوگ سارے جو سول سوسائٹی بیٹھیں، اس کو کوئی اس کے رولز واضح کریں کہ جو بار بار 2-3 سال بعد یہ بحران آ جاتا ہے اور پھر اپوزیشن یا سیاسی جماعتیں کٹ پتلوں کی طرح وہ استعمال ہوتی ہیں تو وہ نہ ہوں۔ تو اس میں تو مجھے تو یہی ہے کہ بنیادی طور پہ جو جتنا بھی بحران ہے یہ ایک اہم تعیناتی کی وجہ سے۔ اگر خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، پچھلے ولاگ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ آئینی راستہ بنائے، ایک سینئر بندے کو وہ ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف وہ تعینات کر دیں تو بحران ختم ہو سکتا ہے، طریقے عدم اعتماد بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن خان صاحب کے خلاف کیا کہتے ہیں نا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سب اچھا ہوگا، بڑا سموتھ ان کو روڈ ملے گا، تو وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب ان کے ساتھ مشکلات ان کو فیس کرنی پڑی ہیں، وہ آنی ہیں۔ اگر اس وقت تحریک عدم اعتماد کی بات کریں تو میں تو یہی کروں گا، جو اب یہ 30 مارچ میں عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ بحران ختم نہیں ہوگا۔ اب بحران در بحران ان کی مطلب کیا کہتے ہیں نا، ان کے سامنے یہی حال ہے جو 2016-17 میں 18 میں نواز شریف کو پیش آیا تھا۔ تو دیکھیں اب کیا اس کا بنتا ہے، کیا ملک اس بحران کا متحمل ہو سکتا ہے۔ ہمیں سب کو مل کر بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ ولاگ میں۔ اگر آپ نے میرا چینل عمران روکر BN TV سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔